الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب، آج جو ہم نے تلاوت سنی ہے 27واں پارہ، اس میں سورہ الرحمن کے حوالے سے چند باتیں، سورہ ملک کے حوالے سے۔ سورہ الرحمن وہ عظیم ترین صورت ہے جس صورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، اور انتہائی خوبصورت صورت، اور یہ وہ واحد صورت ہے جس میں براہ راست جنوں کو اور انسانوں کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان مکلف ہیں اور ان کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنوں پہ بھی احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور جس طرح یہاں مسلم اور غیر مسلم کا سلسلہ ہے، ادھر بھی مسلم اور غیر مسلم کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک مستقل مخلوق ہیں، اور جن کوئی صرف وہمی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض حضرات کو وہم ہوا اور انہوں نے غلطی کھائی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے آدمی ایون کے مفسرین بعض جو ہے ان کی بھی رائے اس طرف گئی ہے کہ یہ کوئی ایسی وہ مخلوق نہیں ہے، انفیکٹ حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایک مخلوق ہے۔ اس کی واضح مثال نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ وہی سنتے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی، اور معاملات میں کئی دفعہ جو ہے وہ حضور کے پاس جو ہے وہ جن حاضر ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی خوبصورت صورت ہے، اور یہ صورت شفا ہے۔ پورا قرآن شفا ہے، لیکن یہ صورت بالخصوص اپنے سامع کو اور اپنے قاری کو بیماریوں سے نجات بخشتی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی بار بار قدر کی تلقین فرمائی ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اگر آدمی اپنے بدن میں غور کرے تو اللہ رب العالمین کی سینکڑوں نعمتیں اس بدن کے اندر موجود ہیں۔ وہ رب ہے جس نے ایک لوتھڑے کو بلوا دیا ہے، اور وہ رب ہے جس نے ایک چربی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے انسان کے اوپر جتنی نعمتیں کی ہیں، یقیناً اس کے شکر کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ متصل سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ بڑی عظیم صورت ہے، اور سورہ واقعہ یہ ایک ورد بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اس کو ہر رات پڑھے گا، لم تصب فاقۃ ابداً، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، یعنی غربت اور افلاس کا شکار نہیں ہوگا۔ کون؟ سورہ واقعہ کا ورد کرنے والا بندہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے یہ، اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا بھی ہے کہ غالباً حضرت عثمان، میرا اگر آپ سے ساتھ دے رہا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ چونکہ بیٹیوں والے ہیں، تو جب قریب المرگ تھے، یہ چل چلاؤ تھا، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی بیت المال سے آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ شاید وظیفے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، تعلیم دی ہے، اس لیے وہ پڑھتی ہیں۔ تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر فاقے کی کبھی نوبت نہیں لائے گا۔ یہ اعتقاد آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اعتقاد، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ، یہ بڑی بات ہے، اور یہ حضور کے وہ عظیم صحابہ جو ہے وہی کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ سورہ واقعہ کا خود بھی ورد کرو، اور اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو بھی یہ صورت سکھاؤ، اپنی اولاد ہے، اپنی زوجائیں ہیں، ان کو بھی یہ صورت جو ہے یہ سکھاؤ۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ
کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اور یہ بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور میں حدیث سے ہٹ کر کے میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک کامن سینس کی، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو عرش سے نازل ہوا ہے، یقیناً عظیم ہے۔ پھر لائے وہ ہے کہ جو جبرائیل امین ہے، یقیناً عظیم ہے۔ اور لائے اس ہستی کے اوپر ہیں کہ جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ تو وہ کلام جو منزل من السماء اور اللہ کا کلام ہو، وہ جب آپ کے سینے میں اترے گا تو یقیناً اپنی برکات چھوڑے گا۔